کی حکومت تھی جو نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. ایک ایسا سپہ سالار اور ایک ایسا جانشین اور ایک ایسا مرد مجاہد نواب سراج الدولہ، ان نے بھی ان کے دانت کھٹے کر کے رکھے تھے. جیسی جیسی ان کی طاقت بڑھتی تھی اس طاقت کو توڑنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. نواب سراج الدولہ نے ان کے ایسٹ انڈیا کمپنی جس قلعے کے اندر قائم تھی اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا نواب سراج الدولہ نے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب اپنوں کے اندر غدار ہوتے ہیں، جب مخبری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، تو اسی دور کے اندر نواب سراج الدولہ جبکہ آپ فاتح ہو چکے تھے، انگریزوں کو شکست دے چکے تھے. اس کے بعد پلاسی کی جنگ ہوئی اور پلاسی کی جنگ 1757 میں ہوئی. 1757 میں جب پلاسی کی جنگ ہوئی نظام پورا قائم تھا اور آپ نے پہلے شکست دے دی تھی، لیکن میر جعفر نے وہاں پر جا کر انگریزوں کے ساتھ مخبری کر دی، اس نے غداری کر دی، پوری حکومتی انتظام کو بدلا دیا. جہاں پر خامیاں تھی، جہاں پر کمزوریاں تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں اس نے بدلا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ پلاسی نواب سراج الدولہ ہار گئے اور تقریباً 1757 میں پھر وہ شہید ہو گئے. 1757 میں شہید ہونے کے بعد میر جعفر کی غداری سے یہ شہید ہو گئے. اس کے بعد دور آیا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا 1799 کے اندر. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد ہے جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کو آج بھی ڈائمائٹ کرنے کی اور اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے کردار کو خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جبرن کیرلا کے علاقے کو اور مالابار کے علاقے کو اور اس طرف کے علاقے جو ساحلی علاقے ہیں، جو ساؤتھ کے علاقے کہلاتے ہیں، وہاں کے برہمنوں پر زبردستی کر کے ان کو مشرف اسلام کروایا. لیکن حقیقت اس سے پرے ہے، حقیقت اس کے علاوہ ہے. برہمن کا اپنی سوچ کے اعتبار سے یہاں پر دلت لوگوں پر، یہاں کے پچھڑے لوگوں پر، یہاں کے کمزور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا تھا. ان کو کپڑے پہننے تک کی اجازت نہیں تھی، ان کی عورتیں ستن نہیں ڈھک سکتی تھی. اگر کسی عورت نے ستن ڈھک لیے تو اس کے ستن کاٹ دیے جاتے تھے، اس کی چھاتیوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر انصاف کا کام کیا. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کئی وہ جنگیں لڑی ان کے والد محترم نے، فتح علی خان نے بھی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اور حیدر علی نے بے شمار جنگیں لڑی اور جنگوں کے اندر ان کو شکست دی. انگریز بہت پریشان ہوا کہ کیسے ٹیپو سلطان کو شکست دی جائے. لیکن جہاں نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری میر جعفر نے کی تھی، یہی پر غداری میر صادق نے بھی کی ہے. اور صرف غدار ہمارے ہی اندر نہیں تھے، غدار ہر ایک قوم کے اندر رہتے ہیں. ہمارے اندر تو تھے ہی تھے، لیکن ان کے اندر بھی بے شمار غدار تھے. اس غداری کا بھی ایک ہلکا سا نقشہ میں کھینچوں گا. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی کوشش کرتے کرتے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے انڈیا ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کے لیے